نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایس کے بی روحانی پروگرام میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا ظفر حسین۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو 27 رجب کے نوافل کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں بتائیں گے، اس لیے تمام تر سننے والوں سے دلی طور پر التماس کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو شروع سے آخر تک مکمل توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ انشاءاللہ اس خاص روحانی اور علمی پروگرام سے آپ کو صدقہ محمد والے محمد فیض ضرور حاصل ہوگا۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز ناظرین رب جلیل کے بابرکت نام سے کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، 27 رجب کے نوافل حاجت ادا کرنے کے لیے آپ نے 27 رجب کی شب بعد نماز مغرب سے پہلے حسب تفیق کچھ صدقہ لازمی ادا کرنا ہے۔ اگر آپ نے 27 رجب کے نوافل 27 رجب کی نفلی عبادت کی نیت یا حاجت کی نیت سے ادا کرنے ہیں تو صدقہ ادا کرنا بے حد ضروری امر ہے۔ یہ صدقہ ناظرین آپ نے کم یا زیادہ کی شرط پر صاحب ضرورت کو لازمی ادا کرنا ہے، اور اگر جیب میں گنجائش کم ہو تو آپ چند گرام چینی یا چند گرام شکر بھی صدقہ کر سکتے ہیں۔ صدقہ ناظرین کسی بھی روحانی عمل کی بنیاد ہوتا ہے، اس لیے آپ نے 27 رجب کی شب صدقہ لازمی ادا کرنا ہے، جو کہ بے حد افضل عمل ہے۔ صدقہ ادا کرنے کے بعد ناظرین آپ نے کسی بھی وقت کسی بھی مقام پر تنہائی کا خاص اہتمام کر لینا ہے، اور باوضو ہو کر آپ نے اچھی اور معیاری خوشبو عطر کی شکل میں لگا لینی ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ نے بعد نماز عشاء سے لے کے سحر ہونے تک 12 نفل حاجت ادا کرنے ہیں۔ ان نوافل کی ادائیگی سے پہلے آپ نے اپنی جائز حاجت کی نیت ضرور رکھنی ہے، تاکہ اللہ کے وسیع غیبی خزانوں سے آپ کی جائز حاجت جلد پوری ہو سکے۔ ان نوافل کی پہلی رکعت میں ناظرین آپ نے 32 بار سورہ اخلاص کا اضافہ کرنا ہے، اور دوسری رکعت میں آپ نے 32 بار سورہ کوثر کا اضافہ کرنا ہے۔ اگر آپ کو کاؤنٹنگ کرنے میں مشکل کا سامنا ہو تو آپ ہاتھ میں تسبیح یا کاؤنٹر لے کر بھی نوافل کی ادائیگی کر سکتے ہیں، لیکن کوشش رہے کہ آپ کی مکمل توجہ اسم یا اللہ ہی کی طرف مرکوز رہے۔ اس ترتیب پر عمل کرتے ہوئے ناظرین آپ نے 6 بار نوافل ادا کرنے ہیں۔ نوافل نہایت محبت اور توجہ سے ادا کریں، انشاءاللہ آپ کی جو بھی جائز حاجت ہوئی وہ آل محمد کے صدقہ ضرور پوری ہوگی۔ نوافل کے بعد اگر ناظرین آپ 27 رجب کا روزہ رکھتے ہیں تو یہ نوافل کی فضیلت میں بے پناہ اضافہ کرتا ہے۔ یہ روزہ ناظرین آپ نے خاص الخاص اللہ کی رضا کی نیت سے رکھنا ہے، کیونکہ اگر آپ سارا دن بھوک اور پیاس اللہ کی رضا کی نسبت سے برداشت کرتے ہیں تو اللہ کی ذات مبارکہ بھی بندے کی رضا اور منشا اس کو عنایت فرماتے ہیں۔ ناظرین 27 رجب کے نوافل اور 27 رجب کے روزہ کی برکت سے انشاءاللہ آپ تمام زندگی ہر قسم کے قرض، مرض، غربت و افلاس، ہر قسم کی بندش اور ہر قسم کے جادو، سحر و اسیر سے نجات پائیں گے۔ ناظرین سلسلہ کے بزرگ فرماتے ہیں اگر کوئی فرد ایک خاص وقت میں اللہ کی ذات کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ کی ذات اس فرد میں وہ روحانی طاقت پیدا فرماتے ہیں جس کی برکت سے ہر حاجت اور مشکل سے نجات کا ذریعہ بنتا رہتا ہے۔ فرد کا ایمان اللہ کی ذات کی طرف مزید مضبوط ہوتا ہے، جس کی برکت سے پہاڑ جیسی مشکل بھی اس فرد کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ اس لیے مکمل توجہ کے ساتھ یہ عمل کریں، انشاءاللہ آل محمد کے صدقہ فیض آپ کو لازمی حاصل ہوگا۔ ناظرین اب ہم حسب روایت ویڈیو کے دوسرے حصے کی جانب بڑھتے ہیں، جہاں ہم آپ کو 27 رجب کے نوافل کی فضیلت اور 27 رجب کے روزہ کے فضائل بتائیں گے۔ ویڈیو کا یہ حصہ ناظرین حصول علم کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اس لیے تمام تر سننے والوں سے توجہ کی بھرپور گزارش کی جاتی ہے۔ ناظرین نفلی عبادت در حقیقت حاجت پوری کرنے کا افضل ترین ذریعہ ہے۔ اس نفلی عبادت میں ناظرین فرد اپنے تمام تر معاملات کو اللہ کی رضا کے سپرد کر کے اللہ ہی کی ذات سے مدد مانگتا ہے۔ ناظرین نفلی عبادت یا نفلی وظیفہ فرد کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پر کر سکتا ہے، مگر افضل وقت وہ ہوتا ہے جس میں اللہ کی ذات مبارکہ نے برکت اور رحمت رکھی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 27 رجب کے نوافل حاجت اور 27 رجب کی نفلی عبادت کو حاجت کے لیے ہرگز مس نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے اگر آپ بھی کسی جائز حاجت کا شکار ہیں اور وہ حاجت اللہ کے غیبی خزانوں سے پورا کرنا چاہتے ہیں تو 27 رجب کی رات نوافل اور نفلی عبادت میں گزارنا ہی افضل ہے۔
اس رات میں اگر آپ زیادہ تر وقت نفل عبادت میں گزارتے ہیں تو اس سے آپ کو 3 روحانی فائدے حاصل ہوں گے۔ ایک تو اللہ کا قرب اور رحمت نصیب ہوگی، اور دوسرا حاجت پوری کرنے کا ذریعہ بنے گا، اور تیسرا آپ کے وجود کے اندر بے پناہ روحانی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ ناظرین، اس روحانی طاقت کی برکت سے آپ کا وجود برائیوں سے خود ہی بیزار ہو کر نیکی کی طرف مائل ہو جاتا ہے، دل میں اہل بیت کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور آپ کے ہر دنیاوی اور روحانی مسئلے کا حل اللہ کی ذات مبارکہ آپ کے دل میں ڈالنا شروع کر دیتی ہے۔ گویا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر حاجت بننے سے پہلے ہی تکمیل میں داخل ہو جاتی ہے، اور فیض کی یہ اعلیٰ مثال آپ 27 رجب کی نفلی نماز سے بآسانی حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، بعض لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ وظیفہ کی قبولیت کا معیار کن چیزوں پر ہوتا ہے، اور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نفلی عبادت اللہ کے ہاں قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ تو اس کے جواب میں ناظرین ہم ایک حدیث مبارکہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے آقا کا فرمان عالی شان ہے کہ نماز بے شک بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اگر آپ نفلی عبادت کر کے برائیوں سے بیزار ہو گئے اور نیکی کی طرف آ گئے تو سمجھ لیں آپ کا عمل اللہ کی رضا کی نسبت سے قبول ہو گیا ہے، جس کا فیض چند ہی دنوں میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس لیے 27 رجب کے نوافل توجہ سے ادا کریں، انشاءاللہ آل محمد کے صدقہ آپ کو بھی فیض لازمی حاصل ہوگا۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آج کا روحانی اور علمی پروگرام آپ کو حصول حاجت کے لیے پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو مزید ایسے روحانی اور علمی پروگرام درکار ہوں تو ہمارے اس چینل آن لائن استخارہ آن فون کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے آپشن کو بھی لازمی دبا دیں، تاکہ کوئی بھی روحانی اور علمی پروگرام حصول حاجت کے لیے آپ سے مس نہ ہو سکے۔ اور اگر آپ کسی روحانی مسئلے کا شکار ہیں اور اس کا روحانی حل پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ راشد بھائی کے نمبر پر رابطہ کریں یا قرۃ العین بہن کے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو آل محمد کے صدقہ جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔